پتہ چلے گا عباس کون ہے۔ حضرت عباس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پرتو علی ہے۔ عباس، غازی عباس پرتو علی۔ ان کی زندگی عجیب ہے۔ 25 یا 26 ہجری میں پیدا ہوئے تھے ام بنین کے بطن سے، لیکن جس دن پیدا ہوئے ماں نے گود میں لیا تو آنکھ نہیں کھولی۔ غازی عباس 4 شعبان کو جب پیدا ہوئے 25 سے 26 ہجری میں، جس دن پیدا ہوئے ماں کی گود میں آئے، آنکھ نہیں کھلی، آنکھ بند تھی۔ بابا علی کی گود میں گئے، آنکھ نہیں کھلی، آنکھ بند۔ امام حسن کی گود میں گئے، آنکھ نہیں کھلی، آنکھ بند تھی۔ جب امام حسین کی گود میں آئے، آنکھیں کھول دی۔ عشق حسین لے کر دنیا میں آئے تھے، بلکہ حسین کے لیے ہی دنیا میں آئے تھے۔ آنکھیں کھولی، سب سے پہلا چہرہ امام حسین کا دیکھا۔ پوری زندگی حسین حسین کرتے، بڑا پیار کیا، بڑا پیار کیا، بہت پیار کیا، بڑی محبت کی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے اور زین پر سے پیر اٹھاتے تھے تو قد اتنا اونچا تھا کہ گھوڑے پر بیٹھ کر بھی ان کے پیر زمین پہ ٹکتے تھے، اتنا قد اونچا تھا۔ اور پھر میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں خوبصورتی کتنی تھی، بہت پیار کیا۔ مولا حسین کے شہزادوں سے، بچوں سے، بچیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ اب آئے کہتے ہیں کہ آقا مجھے امام اجازت دیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا نہیں، تم نہیں جاؤ گے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں سیدہ سکینہ آئی۔ سکینہ نے کہا چچا آپ سے جو مانگتی ہوں آپ دیتے ہیں، دیکھیں نا بھیا علی اصغر پیاس سے کیسے بے چین۔ چچا آپ ہمیں پانی نہیں پلائیں گے؟ پانی 3 دن ہو گئے، پیاس سے بےتاب ہے چچا، پانی پلائیے۔ امام نے کربل کے میدان میں جانے سے روکا۔ غازی عباس، سیدہ سکینہ کہتی چچا پانی پلائیے، پیاس لگی ہے۔ غازی نے کہا اب میدان میں بعد میں جائیں گے۔ مشکیزہ اٹھایا اور کندھے پہ ڈالا اور کہا سکینہ تیرا چچا ابھی آتا ہے اور ابھی پانی لاتا ہے۔ غازی نکلے۔ سرکار عباس جو مرادیں دل میں لے لیں، جیسا کہ ہماری روایت ہے، ہمارے بزرگوں نے، صوفیہ نے فرمایا جب ان آقاؤں کی، بزرگوں کی شہادت یا ان کے وصال کا ذکر کیا جائے یا حضور کی میلاد پڑھی جائے، میلاد بیان کی جائے، تو دل میں مرادیں لے کر جو مراد لے لیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ غازی نے کندھے پہ ڈالا، مولا عباس نے، اور مشکیزہ لے کر کے آپ چلے۔ وہاں پیرا تھا اشقیاء کا، شقی لوگوں کا، بدبختوں کا، بد نصیبوں کا پیرا تھا۔ جانور لوٹ رہے ہیں پانی کے اندر، چرند پرند پی رہے ہیں، یہودی، نصرانی، کافر، مشرک سب پی رہے ہیں، سب کو پینے کی اجازت ہے، ساتھ یہ کوثر کے نواسوں کو پینے کی اجازت نہیں ہے۔ پہرا لگا دیا ہے، جن کے صدقے میں کائنات بنی ان کے نواسوں کے لیے پہرا لگا ہے۔ غازی عباس نے ان نامردوں کے ساتھ لڑتے لڑتے، تلوار چلاتے چلاتے لڑتے رہے، تلوار چلاتے رہے، آگے بڑھتے رہے، حتیٰ کہ ان کی صفوں کو چیر ڈالا، اور چیرنے کے بعد آپ جو ہے وہ فرات پر پہنچے، اور فرات پر پہنچنے کے بعد آپ فرات کے اندر داخل ہو گئے۔ گھوڑے نے پیر ڈال دیے، نیچے اترے، پانی بھرا، اور پانی بھرنے کے بعد جب کندھے پہ ڈالا خیال آیا یہ پانی میں بھی تو وہاں جا کر پی نہیں ہے، اگر میں چلو بھر پانی یہیں پی لوں تو اتنا پانی بچے گا تو کسی اور کو کام آ جائے گا۔ تو غازی عباس پاک نے، مولا عباس نے جیسے ہاتھ میں پانی لیا، پانی لینے کے بعد خیال آیا جس حسین کو آقا مانتا ہے وہ پیاسا ہو، ان کی آل پیاسی ہو، اور تو پی لے، اسی کو وفا کہتے ہیں۔ وفا اسی کا نام ہے۔ حسین اور آل حسین کو چھوڑ کے تو سیراب ہو جائے۔ پانی چھوڑ دیا، نہیں پیا، پانی نہیں پیا، گھوڑے پر بیٹھے، پلٹے۔ جب پلٹ رہے تھے شمر ذل جوشن اس بدبخت پلید نے کہا خبردار، اس سے پہلے کہ عباس
خیمہ اہل بیت کے قریب پہنچے، وہ پانی گرا دو، اگر چند قطرے بھی پانی اس خیمے میں پہنچ گئے، دیکھا نہیں پیاس سے 3 دن کے نڈھالے بھوکے اور پیاسے، یہ حالت ہے، لڑنے کا یہ عالم ہے، اگر ان کو پانی مل جائے گا تو پھر یہ کیا کریں گے؟ ایک بھی بچ کر نہیں جاؤ گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائے گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس لیے پانی نہ جانے دو۔ خیمہ اہل بیت میں پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے ظالم دوڑے اور حضرت عباس پر حملہ کر دیا۔ عباس بائیں کندھے پر مشکیزہ ہے، دائیں ہاتھ سے مقابلہ ہو رہا ہے، ایسے میں ایک بدبخت جو ہے عباس کے بازو پر وار کرتا ہے، غازی عباس کے بازو پہ وار کرتا ہے۔ ابھی بھی کربلا میں وہاں قبہ بنا ہوا ہے جہاں غازی عباس کے بازو شہید ہوئے تھے، ابھی بھی وہ جگہ وہاں پر موجود ہے، نشانی موجود ہے۔ غازی عباس کا ایک بازو کٹ جاتا ہے، بازو کٹا، چاروں طرف سے گھیر لیا، دوسرے کندھے پر مشکیزہ ڈالا اور اسی ہاتھ سے لڑتے رہے، ان لوگوں کو جہنم رسید کرتے رہے۔ ایسے میں دوسرا بازو کاٹ دیا گیا۔ غازی عباس نے اپنے منہ میں مشکیزے کو دانت میں پکڑ لیا اور کوشش کی کہ گھوڑا دوڑائیں۔ خیمے کے قریب پہنچنے والے تھے، کچھ فاصلہ تھا کہ ظالموں نے کئی تیر ایک ساتھ چلائے۔ حضرت غازی عباس وہ مشکیزہ چیرتے ہوئے تیر غازی عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا، اور جیسی پیوست ہوا پے در پے تیر چلتے رہے، غازی گھوڑے سے زمین پر آئے۔ تھوڑا تصور کریں، یہاں تصور کی دنیا میں سوچتا ہوں، جب ہم کبھی زینے سے گرتے ہیں، کبھی بائک سے گرتے ہیں، کبھی سواری سے گرتے ہیں، تو گرنے والا کیا کرتا ہے؟ گرتے وقت وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، تاکہ آپ کبھی بھی دیکھیں کسی کو اگر کوئی مارے، سر پہ مارے، جسم پہ مارے، تو وہ ہاتھ کو اپنا سہارا بناتا ہے، تحفظ کا ذریعہ بناتا ہے، تاکہ ہاتھ کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ ایسے گرنے والا بھی بائک سے یا سواری سے گرتا ہے تو وہ ہاتھ کو سہارا بناتا ہے تاکہ بچا لوں۔ ہائے ہائے، جس کے بازو پہلے ہی کاٹ لیے گئے، جس وقت وہ گھوڑے سے زمین پر آئے، عباس، غازی عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز لگائی، امام امام میری مدد کیجیے، ادرکنی یا امام، امام میری مدد کیجیے۔ امام علی مقام تک آواز پہنچی، پانی تو بہہ چکا تھا، آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ امام نے آگے کہا، عباس میرے بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے، جان جاتی اس لیے نہیں رو رہا ہوں، رونا اس پر ہے کہ سکینہ اور اصغر کی مراد کو میں پوری نہ کر سکا، ان کے میں کام نہ سکا، ان شہزادوں تک میں پانی نہیں پہنچا سکا۔ امام نے اپنی گود میں لیا، امام نے اپنی گود میں لیا۔ یاد کرو وہ دن 4 شعبان کا دن، 25 یا 26 ہجری تھی، تب گود میں آئے تھے تو آنکھ کھولی تھی، اور اب آنکھ بند ہونے والی ہے تو بھی حسین کی گود ہے۔ عباس اس غازی کا نام ہے، عباس اس غازی کا نام ہے۔ سب سے پہلے جس کو دیکھا تھا وہ حسین تھے۔ امام سے کہا، امام ایک بات کہوں، ایک وصیت ہے، کروں؟ کہو، پوری کروں گا، اس کے لیے جو قربانی دینی کرے دوں گا۔ عباس نے کہا، امام جب جو شہید ہوتا ہے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہو، خیمے میں رکھتے ہو، میری گزارش ہے، میری وصیت ہے، مجھے خیمے میں مت لے جانا، مجھے خیمے میں مت لے جانا امام، مجھے یہی چھوڑ دینا، جو انجام ہوگا، مجھے یہی چھوڑ دینا۔ امام نے کہا، کیوں؟ فرمایا، کہنے لگے، جتنی دیر تک میرا لاشا خیمے میں نہیں جائے گا اتنی دیر تک سکینہ کو صبر ہوگا کہ اب میرا چچا آئے گا، صبر تو ہوگا، لیکن جب وہ مجھے دیکھے گی کہ میں دنیا سے جا چکا ہوں تو شاید اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا۔ حالانکہ اور بھی روایتیں ہیں، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے۔ پھر امام نے کہا، میرے غازی میری بھی تو ایک مراد پوری کر، میری بھی ایک مراد، جب سے تو نے
ہوش سنبھالا ہے، کبھی تو نے مجھے بھائی نہیں کہا۔ ایک تمنا ہے غازی، ایک بار بھائی بول۔ ایک مرتبہ بھائی بول دی غازی۔ بولا، عباس نے آنکھیں کھولی اور کھول کر کے کہا، آپ بھی علی کے بیٹے، میں بھی علی کا بیٹا ہوں، لیکن آپ کی ماں بنت پیمبر ہے، میری ماں آپ کی ماں کی خادمہ ہے، لیکن آپ کا حکم ہے تو آج آپ کو آنکھیں کھولی اور کہا۔ رندی رندی سی کمزور سی آواز میں غازی نے بھائی کہا، اور بھائی کہہ کر آنکھیں بند کر لی۔ گویا کہ غازی کی زبان پر، عباس کی زبان پر آخری جملہ جو تھا، گویا کہ وہ بھائی کا تھا امام حسین کو، اور آنکھیں بند کر لی۔ امام نے کہا، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ۔ درود شریف میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ یوں وفا کرتے ہیں وفا والے، اہل وفا کی شان یہ ہوتی ہے۔ ابھی غازی عباس کی شہادت کا منظر امام کی آنکھوں میں تھا، دل چھلنی تھا، دل بے چین تھا۔ ایسے میں ہم شبیہ پیمبر، ہم شبیہ پیمبر، تنویر مصطفیٰ، تصویر مرتضیٰ، مولا علی اکبر سامنے آئے۔ بابا سب چلے گئے ہیں، مجھے اجازت دے۔ ہائے ہائے، کہتے ہیں کہ امام علی اکبر اتنے خوبصورت اور ایسے ہم شبیہ رسول تھے کہ مدینے والوں کو جب حضور کی یاد آتی تھی تو حضرت علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتے تھے۔ خاندان میں علی اکبر کا چہرہ دیکھا جاتا تھا، بڑے حسین تھے، بڑے جمیل، اور ان کی پرورش سیدہ زینب نے کی تھی۔ خوبصورت تھے، بھائی کے بیٹے تھے، پھوپھی نے پالا تھا، اور ان کی تربیت جنگی مہارت کے معاملے میں حضرت عباس نے کی تھی۔ عباس نے فن حرب، ضرب، گھوڑ سواری سب کچھ سکھایا تھا، اور بڑے چہیتے تھے، بڑے لاڈلے تھے، بہت خیال کیا جاتا تھا خاندان میں حضرت علی اکبر کا۔ ہم شبیہ پیمبر جو تھے، حضور کے ہم شبی جو تھے، بہت خیال کیا جاتا تھا۔ آئے کہنے لگے، بابا میں جانا چاہتا ہوں۔ کوئی ضد، کوئی ہارٹ ایسی نہیں تھی جو پوری نہ کی جاتی ہو۔ امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا۔ بیٹے کو، ہم شبیہ پیمبر کو، تصویر مصطفیٰ کو کیسے اجازت دوں؟ بابا سب کو اجازت دی، علی اکبر کو اجازت نہ دیجیے گا۔ امام نے فرمایا، کس منہ سے اجازت دوں؟ مجھے خیال آتا ہے وہ منظر، مجھے وہ خیال آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈالنے کے لیے لے جا رہے تھے، تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو یوں بار بار اپنی گود میں چھپاتے تھے اور کہتے تھے، میں نہیں لے جانے دوں گا، نہیں لے جانے دوں گا۔ تو بیٹے کہتے تھے، آپ ہم پہ یقین نہیں کرتے، ہم اپنے بھائی کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا، بابا یہ کیسی محبت ہے، اور یہ کون سی محبت ہے؟ سب کو کھیلنے کودنے کی اجازت ہے اور یوسف کو نہیں، کون سی محبت؟ تو جناب یعقوب نے روتے ہوئے کہا تھا، یوسف آج شاید تمہیں میری محبت کا احساس نہ ہو، کاش احساس تمہیں اس دن ہوگا جب تم جیسا خوبصورت تمہارا کوئی بیٹا ہوگا، تم جیسا خوبصورت تمہارا کوئی بیٹا ہوگا، اور اس کے بھائی اس کو کنویں میں پھینکنے کے لیے لے کر جا رہے ہوں گے، اور جو تمہارے دل پر گزرے گی آج وہی میرے دل پر گزر رہی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ حضرت یوسف کا حسن تھا وہاں، صرف حسن کی بات کر رہا ہوں، مرتبے کی بات نہیں کر رہا، مفہوم مخالف مراد مت لے لیجیے گا۔ وہاں حسن یوسف تھا، یہاں شبیہ مصطفیٰ ہے۔ اور علی اکبر کھڑے ہو کر کہتے، 18 سال کے جوان،
علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل فخر الاماثل لکھتے ہیں 18 سال کی عمر تھی، شباب تھا، اور اس عمر میں حسن پورا جوبنوں پر تھا۔ امام علی مقام فرماتے ہیں بیٹا میں کیسے اجازت دوں؟ کہا بابا مجھے اجازت دیں تاکہ میں بھی آپ کے قدموں پہ جان قربان کر دوں اللہ کے دین کے لیے۔ بالآخر امام حسین نے ہم شبیہ پیغمبر امام علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے عمامہ باندھا اور گھوڑے پر سوار کیا، اور گھوڑے پہ سوار کر کے بیبیوں کو علی اکبر نے، شہزادہ علی اکبر نے آخری سلام کیا، اور سلام کر کے جیسے ہی بڑے امام نے فرمایا علی اکبر ایک بار پلٹ کر دیکھ، میرے بیٹے ایک بار پلٹ کر سوچے، صحیح غور کریں اللہ کے دین کے لیے قربانی کیا ہے۔ امام علی اکبر گھوڑے پر سوار ہیں اور بڑھتے ہیں۔ بڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ میدان میں پہنچے، حضرت صدر الافاضل علیہ رحمہ اس کا نقشہ کھینچتے، حضرت استاذ زمن حضور رئیس القلم کتنے خوبصورت انداز میں اس کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ہم شبیہ مصطفیٰ سج دھج کے جب میدان کربلا میں پہنچے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کربلا کا ذرہ ذرہ حسن اکبر کی رانائیوں سے چمک اٹھا ہے، اور دشمن بھی دیکھ کر کے کہنے لگے یہ کون آ گیا ہے۔ بلکہ لکھنے والوں نے تو لکھا ہے کہ ایسے لگتا تھا جیسے احد کے پہاڑ سے ابھی مصطفیٰ جان رحمت نے گویا کہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا ہے۔ اتنے مشابہ تھے، مشابہت اتنی تھی۔ امام علی اکبر کو دیکھ کر کے شمر نے کہا ابن سعد سے، کون ہے یہ؟ کتنا خوبصورت ہے، یہ کتنا حسن جمال ہے اس کے پاس۔ تو کہا کہ یہ ہم شبیہ پیغمبر حسین ابن علی کا بیٹا ہے۔ مرعوب ہو گئے حسن دیکھ کر، اور جیسے ہی مولا علی اکبر آئے، حسن تھا، صحت تھی، طاقت تھی، جرأت تھی، شجاعت تھی، گھوڑے پر سوار تھے، اور حسن کی رانائیوں سے گویا کہ پورا عرض کربلا مرعوب تھا۔ اسی میں آپ کی آواز گونجی۔ اچھا حسن تو حسن مصطفیٰ کے مشابہ تھا، آواز بھی حضور کے مشابہ تھی، اور اسی آواز سے آپ نے کہا انا علی ابن حسین و ابن علی، کہ میں علی ہوں، حسین کا بیٹا اور وہ علی کا بیٹا ہے۔ نحنو اہل البیت اولا بالنبی، کہ ہم نبی سے سب سے زیادہ قریب ہیں اور ہم نبی کے اہل بیت ہیں۔ اپنا تعارف کرایا کہ میں علی ہوں، حسین کا بیٹا، اور وہ علی کے بیٹے ہیں۔ امام حسین کی شان بھی کیا ہے، جس کے بابا بھی علی ہیں، جس کا بیٹا بھی علی۔ میں حسین ابن علی کا بیٹا علی ہوں، بھیجو کس کو مقابلے میں بھیجتے ہو۔ وہاں بھی وہی صورتحال پیش آئی۔ مورخین لکھتے ہیں کوئی جانے کو تیار نہیں تھا، سب ایک دوسرے پہ ڈالتے تھے، کوئی نکلتا نہیں تھا۔ مولا علی اکبر نے خود گھس گئے ان کے لشکر کی طرف، اور بڑا نقصان کیا ان کا، اور بہت نقصان کرنے کے بعد پھر پلٹے، اور پلٹ کر کے آئے، اور آنے کے بعد کہتے بابا صرف 2 گھونٹ پانی، صرف۔ ایک تو دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، چلچلاتی دھوپ، کربلا کے ریگزار، اور اس پر لوہے کا لباس وہ گرم کرتا تھا، زرہ جو تھی وہ گرم کرتی تھی، بے چین تھے، صرف 2 گھونٹ پانی پہ۔ احساس کر لیں میری قوم کے جوان، کربلا کی قربانی کا احساس کر لیں۔ مائے رمضان المبارک مئی کے مہینے میں آتا ہے تو 40% لوگ تو روزہ رکھتے ہی نہیں ہے، الا ماشاءاللہ، روزے سے ہی جی چراتے ہیں، اور جو رکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ افطار کا وقت کب ہوگا۔ ہم جیسے لوگ بھی رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو آدھا دن سونے میں گزار دیتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو گھڑی پر نظر جاتی ہے کہ کب افطار کا، تسبیح ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے گھڑی دیکھتے دیکھتے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن 3 دن کی پیاس ہے، 3 دن کی پیاس، غم ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، خاندان والوں کی لاشیں ہیں، ایک لاش پڑی ہوتی ہے، ایک لاش
پورا گھر سوگوار ہو جاتا ہے، غم میں ڈوب جاتا ہے۔ اہل بیت کی ہمت کی داد دے، سر کٹانا گھر لٹانا، کوئی تجھ سے سیکھ جائے جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت۔ امام علی اکبر بابا 2 گھونٹ پانی سینے سے لگائے، میرے بچے میرے لال، جب میں پیاس میں ہوتا، سفر میں پانی نہیں ہوتا تو نانا مجھے اپنی زبان چساتے تھے، بیٹے آج نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبان تجھے چس، سوکھی ہوئی زبان 3 دن کی پیاسی جو سوکھ کر گویا کے کاٹے کی مثل ہو گئی تھی، وہ زبان جس پہ ملاحتوں کا حسن قربان، امام نے اپنے جواں سال بیٹے علی اکبر کے منہ میں دیا، زبان بابا کی سوکھی ہوئی منہ میں آئی، احساس ہو گیا علی اکبر کو کہ میری پیاس تو پیاس ہے، میرا بابا بھی پیاسا ہے، ہم تو دکھڑے غم کے انہیں سناتے ہیں، یہ کسے سنائیں گے؟ واپس پلٹے اور آخری سلام کیا، بیویاں حسرت و یاس کی تصویر بن کر، مجسم بن کر تصویر مصطفیٰ کو دیکھنے لگے، گویا کہ دل کی دھڑکنیں کہتی تھی اب تصویر مصطفیٰ کو آخری مرتبہ دیکھ لو، شاید اس کے بعد حیات میں اس کا دیکھنا نصیب نہ ہو۔ مولا علی اکبر پلٹے، پلٹنے کے بعد دشمنوں میں سے بڑے بڑے پہلوانوں سے مقابلہ ہوا، عمر سے مقابلہ ہوا، طلحہ سے مقابلہ ہوا، اس طریقے سے جو پہلوان ان کے پاس تھے مقابلہ کرتے کرتے مولا علی اکبر نے سب کو جہنم رسید کیا۔ پھر آخری میں شمر کی بدترین اور ملعون آواز گونجی، چاروں طرف سے اسے گھیر لو اور تیروں کی بارش کر دو۔ ایک بدبخت نے نیزہ اٹھایا اور زور سے سینے پر امام علی اکبر کو مارا۔ علی اکبر کے سینے پر جیسے ہی نیزہ گھسا، سر چکرایا اور حسین کا لال ہم شبیہ پیمبر تصویر مصطفیٰ زمین پر آئی، زمین پر آئی تو کہا بابا میری خبر لیجئے۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ جب علی اکبر نے کہا بابا میری خبر لیجئے، 56 سال 5 مہینے 5 دن امام حسین کی عمر تھی، 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر تھی۔ امام علی مقام دوڑے تو کیا دیکھا کہ مولا علی اکبر کربلا کی ریت پر تڑپ رہے ہیں، ایک تڑپ ہے۔ اور جب آپ وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد بیٹے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ باپ کی ہاتھوں کی ٹھنڈک جب پیشانی پر محسوس کی، آنکھیں کھولی اور کھولنے کے بعد کہا بابا سینے میں بہت تکلیف، بہت درد ہے، یہ نیزہ درد اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ امام پاک سے کہا بابا اگر ابھی بھی یہ نیزہ آپ نے میرے سینے سے نکال دیا، میں وعدہ کرتا ہوں میں پھر لڑوں گا اور پھر ان سے لڑنے کی اپنے اندر طاقت رکھتا ہوں۔ امام علی مقام نے اپنے بیٹے کا سر زمین پہ رکھا، زمین پہ رکھ کر 56 سالہ باپ نے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد 18 سال کے بیٹے کے سینے میں جو نیزہ لگا تھا جیسے اس کو زور سے کھینچا، ابن عساکر کہتے ہیں نیزے کی انی پر امام علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکل آیا۔ نیزے کی انی پر جب بیٹے کے دل کا ٹکڑا دیکھا امام نے تو امام کی کیفیت غیر ہو گئی، اور پھر جواں سال بیٹے کا لاشا اٹھایا۔ کہتے ہیں بیٹے کے لیے باپ کا جنازہ پڑھنا کچھ مشکل تو ہوتا ہے، لیکن باپ کے لیے بیٹے کا جنازہ اٹھانا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیں، مورخین لکھتے ہیں 18 سال کے بیٹے کا لاشا 56 سال کے حسین اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اے قادر و قیوم میری یہ جوان سال قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، یہ کہہ کر کے لاتے ہیں، خیمے میں رکھ دیتے ہیں۔ کوہرام بپا ہو گیا، خیمے کے اندر پورے خیمے خالی ہو گئے، کوئی نہیں بچا، خیمے سب خالی ہو گئے، کوئی نہیں بچا، خیمے ویران ہو گئے۔ ہائے ہائے، لوگ سمجھ رہے تھے ہماری مرادیں پوری ہو گئی کیونکہ ہم نے خاندان نبوت کو ختم کر دیا۔ ایسے میں امام علی مقام سوچتے ہیں اب کیا کریں؟ اتنے میں
بستر پر، وہ بھی چمڑے کے بستر پہ لیٹے ہوئے امام زین العابدین جو کئی دن سے بیمار تھے، کہتے ہیں بابا اب میں جاؤں گا۔ امام کہتے ہیں بیٹے تم کیسے جاؤ گے، بیمار ہو؟ علی حضرت امام زین العابدین امام علی اوسط کہتے ہیں بابا میں جا سکتا ہوں، اور جیسے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں زمین پہ گر جاتے۔ امام زین العابدین اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، زمین پہ گر جاتے۔ امام نے کہا بیٹا تم نے نہیں جانا، اگر تم جاؤ گے حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ قیامت تک حسین کی نسل تم سے باقی رہے گی، نانا کی بابا کی جو امانتیں میرے سینے میں ہیں وہ تمہیں لینا ہے، تم نہیں جا سکتے۔ ابھی یہی باتیں دونوں باپ بیٹوں میں ہو رہی تھی، اتنے میں حضرت سیدہ زینب حضرت رباب کے ساتھ خیمے میں داخل ہوتی، ہاں کہتی حسین 6 مہینے کا لال ننھا سا بچہ، معصوم بچہ، پیاس کبھی مٹھی کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے، کبھی پیر پھیلاتا ہے کبھی سمیٹتا ہے، اس کی ماں کا سینہ خشک ہو گیا بھوک اور پیاس کی وجہ سے، دودھ نہیں ہے، پیاس سے بچہ تڑپ رہا ہے۔ بھیا جاؤ نا ان سے کہنا کہ بچہ تو لڑ نہیں سکتا، بچہ مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمیں پانی نہ دو، چند قطرے اس کو تو پلا دو۔ گویا کہ میرے امام نے کہا کہ نہیں، مانگنا ہمارے خاندان کی ریت نہیں ہے۔ سیدہ نے کہا، سیدہ زینب نے، امی کا واسطہ چلے جاؤ بھیا، بچے کی جان بچ جائے گی، اس کا رونا اب دیکھا نہیں جاتا۔ جو بڑے ہیں، جو کچھ عمر رکھتے ہیں وہ بھی بے چین ہیں، لیکن یہ 6 مہینے کا بچہ 3 دن سے بھوک اور پیاس کی شدت اٹھا رہا ہے، لے جائیں۔ کافر بھی بچے پہ رحم کرتے ہیں، وہ کچھ دے دیں گے پھر بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، لے جاؤ۔ بہن کی بات مانی، لے گئے۔ کہا اگر تم سے دشمنی لیے تو ہم نے لیے نا، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑ، اس کو چند قطرے پانی پلا دو، ہمیں نہ دو۔ اگر ایسا لگتا ہے کہ ہم بچے کے بہانے خود پی لیں گے، ہمیں نہ دو، اپنے ہاتھ سے پلا دو۔ شمر نے دیکھا، کہا بیعت کرو یا لڑو، ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا تمہیں، نہ تمہیں ملے گا نہ تمہاری اولاد کو ملے گا۔ بعض مورخین نے یہ جملہ بھی لکھا ہے، کیسے پانی پلائیں تیرے بیٹے کو، سانپ کا بچہ سپولا ہوتا ہے۔ ان ظالموں نے یہ تانا دیا، اور اس کے بعد امام نے کہا پانی پلا دو، شاید اس کا صلہ قیامت میں نانا سے دلوا سکوں، پانی پلا دو۔ شمر نے اشارہ کیا، آنکھ کا، ہرملہ بن کاہل اس پلید نے تیر نکالا، اور تیر نکال کر کہا حسین اپنے بچے کے رونے کا بڑا خیال ہے تجھے، لے آج کے بعد تیرا بچہ کبھی نہیں روئے گا۔ اور یہ کہہ کر کے اس نے تیر چلایا، اور تیر امام علی اصغر کے حلق کو چیرتے ہوئے، معصوم 6 مہینے کے بچے کے حلق کو چیرتے ہوئے امام حسین کے بازو کو چیرتے ہوئے باہر نکلا۔ نور کا ننھا سا پتلا، 6 مہینے کا معصوم، باپ کی گود میں ہلکی سی جھرجھری لی، باپ کی گود میں ہلکی سی جھرجھری لی اور ایک آخری ہچکی لی، اور وہ ہچکی ہمیشہ کے لیے عرض کربلا پر خاموش ہو گئی۔ امام نے اپنے بازو میں اور حلق میں جو تیر پیوست تھا اس کو کھینچا تو گلے سے خون کی پھوار نکلی۔ امام نے ہاتھ میں سمیٹا۔ کہتے ہیں بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ نے آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، غیب سے آواز آئی اگر آسمان کی طرف اچھالو گے قیامت تک پانی نہیں برسے گا۔ زمین پہ ڈالنا چاہا، آواز آئی قیامت تک اناج نہیں اگے گا۔ امام نے وہ خون گویا کہ اپنے چہرے پر لگایا، داڑھی پر، اور فرمایا کہ مولا قیامت کے دن تیرا حسین اسی حالت میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوگا۔
اور ننھے سے علی اصغر کا لاشا اٹھا کر کہتے ہیں میرے اللہ 18 سال کی قربانی کو قبول کیا ہے، 6 مہینے کی اس ننھی سی قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ جب سینے سے لگا کر لاشے کو لے چلے، سینے سے لگا کر، بیویاں کہہ رہی تھی اصغر کے رونے کی آواز نہیں آتی، بیویاں کہہ رہی تھی اصغر کے رونے کی آواز نہیں آتی، شاید ان لوگوں نے بچہ سمجھ کر پانی پلا دیا ہے، اس لیے ہمارا بچہ چپ ہو گیا ہے۔ جیسے ہی امام خیمے میں پہنچے، بی بی ام رباب نے کہا ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ بچے کو تو کافر بھی ترس کرتے ہیں، پلا دیا نا انہوں نے پانی؟ امام نے کہا ہاں میرے بچے نے پانی تو پیا، لیکن شامیوں کے یزیدیوں کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنے نانا کے ہاتھوں سے۔ جام کوثر جتنا سننا تھا کہ بیویوں نے جیسے ہی ہاتھ میں امام علی اصغر کو لیا، کوہرام بپا ہو گیا، سینے سے لگا کر رو پڑی، علی اصغر کا جھولا خاموش ہو گیا۔